بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائدین وکنا نکذب بیوم الدین صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ نبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم۔ قرآن کریم و فرقان حمید کی سورہ مدثر کی چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے ان آیات طیبات کی روشنی میں حق و سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو حق و سچ سن کر اس کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا اہم ترین موضوع ہے سورہ مدثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ فی جناتی یتساءلون کہ اہل جنت سوال کریں گے جہنمیوں سے، یعنی نقشہ کھینچا ہے اس وقت اللہ نے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی اپنی جنت کے عیش و سرور میں ہوں گے اور علی سرر متکئین علیہا متقابلین، اس قسم کی جو آیات ہیں جو جنتیوں کے ذکر اور احوال کو بیان کر رہی ہیں، وہ اپنے سرور کے ساتھ تکیے لگائے جنت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ جو باتیں ہیں یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں کہ جنت اعلیٰ علیین کا مقام ہے، جہنم اسفل السافلین کا مقام ہے، مگر جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے۔ تو اب کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہوگی یا وہ کیسے دیکھ رہے ہوں گے، یہ نقطہ پہلے سمجھ لیں۔ آج جدید دور میں اس چیز کو سمجھنا بڑا آسان ہے، کیمرے کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، پورا نیٹ ورک کا دور ہے، تو کوئی چیز اس وقت سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ کا نظام تو شروع سے چلا آ رہا ہے اور ایسا روحانی نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی سوچوں پر وہ نظام مبنی کیا ہوگا۔ جنتی چاہیں گے ہم فلاں جہنمی کو دیکھیں، اس کے حال کو دیکھیں، اس کے احوال کو دیکھیں، تو ادھر وہ سوچیں گے تو یوں سمجھ لیں گویا کہ ایک اسکرین سامنے ان کے چلنا شروع ہو جائے گی اور جس جہنمی کو وہ دیکھنا چاہیں وہ حال ان کے سامنے کر دیا جائے گا، جس کو آپ سوچیں گے وہ چیز ان کے سامنے ہوگی۔ تو یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کا بیان ہے۔ آج ان چیزوں کو سمجھنا بڑا آسان۔ آئیے سورہ مدثر کی آیت کی طرف، فی جناتی یتساءلون، جنتی سوال کریں گے۔ اسی طرح جس طرح سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا کہ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ کہ اہل جنت اہل جہنمیوں سے سوال کریں گے اور وہ پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ساتھ حق کا وعدہ کیا ہمیں تو مل گیا، جو اللہ نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا کیا وہ تمہیں ملا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں ہمیں بھی وہ مل چکا ہے۔ تو پتہ چلا اہل جنت جہنمیوں سے کلام کریں گے۔ اب چار وہ چیزیں جو آج اہم ترین جو مقصد ہے آج یہ ریکارڈنگ کروانے کا، یہ بیان کرنے کا مقصد ہے، وہ پیغام آپ تک پہنچانا مقصد ہے کہ عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنتی جہنمیوں سے مجرموں سے یہ سوال کریں گے کہ کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے کر گئی ہے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نکو من المصلین کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پتہ چلا جہنم میں جانے والا پہلا گروہ، پہلا طبقہ کہہ لیں، یہ وہ ہوگا جو بے نمازی ہوگا۔ یوں تو مفسرین کرام نے فرمایا مجرمین سے مراد یہاں کافرین ہے کہ جب سارے گناہ گار مجرم مسلمان جب جہنم سے نکال لیے جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، پھر یہ سوال کافروں سے ہوگا۔ مگر یہ سوال سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ کافر جواب وہی دیں گے کیونکہ وہ دیکھتے رہیں کہ مسلمان نمازوں کی وجہ سے برکت میں رہے، کہ نمازوں کی وجہ سے انہیں بڑے بڑے نعمتوں سے نوازا گیا، تو وہ کہیں گے قالوا لم نکو من المصلین کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی نماز کا اعتقاد ہی نہیں رکھتے تھے وہ لوگ، اسی لیے وہ جہنم میں گئے۔ دوسری بات وہ کہیں گے قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں دیتے تھے۔ پتہ چلا مسکین کو کھانا نہ دینا یہ بھی ایک جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ مسکین کو دھکے دے دینا، دھتکارنا۔ پتہ چلا کہ جو
اتنی حیثیت رکھتا ہو کہ کسی غریب کو مسکین کو کھانا کھلا سکے، اس پر لازم ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کرے، کھانا کھلائے۔ تیسرا جواب جہنمی دیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ ہم جو جہنم میں آئے ہیں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم بیہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیہودہ باتیں کیا کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم فحش گفتگو کرنے والوں کے ساتھ فحش گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو یہ تو بڑا ایک عام ایک کامن بات ہو گئی ہے آج کل، جس کو دیکھ لیں فحش کلامی اور بے حیائی کی باتیں، یہ اصل ہے کافرین کا، مجرمین کا کام، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے پہلے ان تینوں اعمال پہ غور کر لیں، کہیں مسلمان بے نمازی تو نہیں، اللہ نہ کرے اس وجہ سے جہنم میں جانا پڑے، کہیں مسلمان مسکینوں کو دھتکارنے والے، دھکے دینے والے، صحیح ان سے بے رغبتی رکھنے والے تو نہیں کہ انہیں اس سبب جہنم میں جانا پڑے۔ اور تیسرا بیہودہ باتیں، فحاشی کو عام کرنا، آج کل ٹک ٹاک کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، جو چاہتا ہے بندہ بے سوچے سمجھے چیزیں اپلوڈ کر دیتا ہے۔ تو یہ سوچیں کہیں وہ گناہ پر مبنی تو نہیں، آپ کہیں اس تیسرے اس میں شامل نہ ہو جائیں گروہ میں، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ چوتھا جواب جہنمی دیں گے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، کہ ہم تو قیامت کے دن کو جھٹلاتے رہے، اب پتہ چلا یہ تو بڑا حق پر مبنی کام تھا، حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں یقین آ گیا، کیونکہ قیامت جب برپا ہوگی تو جو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، قیامت خود اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یقین دلا دے گی وہ سب کو، کہیں وہ قیامہ ہے، کہیں اس کا نام یوم الدین ہے، کہیں اس کا نام القاریہ ہے، کہیں وہ الحاقہ ہے، کہیں وہ زلزلہ ہے، کہیں وہ صاعقہ ہے، کہیں وہ اس قسم کے مختلف نام موجود ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ جہنمیوں کے جو چار اقوال ہیں تو یہ مسلمانوں کی اصلاح بھی کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے ان تمام اقوال سے، افعال سے، احوال سے بچیں اور اپنی زندگیوں میں رہتے ہوئے ہم اپنی اصلاح کر لیں، تاکہ زندگی نہ جانے ہمیں موقع دے نہ دے، تو لہٰذا ہم اپنی اصلاح کریں اور ان کاموں سے بچ جائیں جو جہنم میں لے جانے والے افعال ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت میں لے جانے والے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔